بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں رہ کر عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ عبادت گزار جواباً کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر ایک انگور کی بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عبادت گزار کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو بیل میں سے پانی نکلنے لگ جاتا اور وہ پانی پی لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے اوقات ایک حسین و جمیل عورت اس عبادت گزار کے پاس سے گزری اور اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ اس عبادت گزار نے جواب میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عبادت گزار نے کہا، میرا رب اللہ عز و جل ہے، وہ قہر ہے، یکتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے اور مجھے رہنے کے لیے ایک رات کی پناہ دے دو۔ عبادت گزار نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ اور وہ عورت جب عبادت گزار کی عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عبادت گزار کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عبادت گزار نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اس عورت سے کہا، تو برباد ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا اور اپنے جسم کو چھپا لے۔ وہ عورت بولی، آج کی رات اگر تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا چاہے گا؟ تو اس عبادت گزار نے اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، خدا کی قسم میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عبادت گزار اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، گندھک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ زانی کی بخشش نہیں ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ ایسا عذاب فرمائے گا اور نہ ہی تجھ سے کبھی راضی ہوگا۔ جب اس کے نفس نے مزید اس کو ورگلایا تو وہ عبادت گزار بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے دنیا کی اس ہلکی آگ کو برداشت کر لیا تو تجھے اس لڑکی سے نفع اٹھانے کا پورا موقع دوں گا۔ پھر عبادت گزار نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور اس عبادت گزار کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عبادت گزار نے اپنا ہاتھ چراغ کی بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا۔ تو عبادت گزار بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر قریب کھڑی عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اس عبادت گزار نے اس کو اسی کے کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، عبادت گزار نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے مار دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا، اور جب بادشاہ عبادت گاہ کے قریب پہنچا تو چلا کر عبادت گزار کو پکارا۔ عبادت گزار نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عبادت گزار نے کہا، وہ عورت میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا،
اس عورت کو میرے پاس بھیجو۔ عبادت گزار بولا وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا جب وہ عورت زنا کے لیے راضی نہ ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عبادت گزار کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عبادت گزار کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کو اپنا قصہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پھر عبادت گزار کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرا چلاؤ، تو جلادوں نے آرا چلا دیا۔ اور جب آرا اس عبادت گزار کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اس عبادت گزار سے کہو کہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میرا عرش اٹھانے والے اور آسمانوں کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس عبادت گزار نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو عبادت گزار نے مرتے دم تک نہ ہی تو کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس عبادت گزار کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی روح واپس لوٹا دی اور وہ بولی خدا کی قسم یہ عبادت گزار مظلوم تھا، اس نے میرے ساتھ زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہی ہوں۔ پھر اس عورت نے لوگوں کو وہ سارا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عبادت گزار کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہیں کاٹتے۔ جب وہ عبادت گزار دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ اور جب لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبریں کھودیں تو قبر میں سے مشک عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمانوں سے ایک منادی نے انہیں ندا دی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا جس پر لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا۔ جب میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دیں اور میں اپنے فرمانبردار اور ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈز ٹی وی انفو کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیشہ کی طرح وہی دعا، خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔